بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس مطہر ایام میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رحمت کے عشرے کو عزت والا، عظمت والا، مغفرت والا، رحمت والا بنا دے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے پورے پاکستان کی، اس میں بہت ساری ضرورت جو ہے وہ تحمل، صبر اور بردباری کی ہے۔ بعض اوقات انسان یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت برا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ تم کسی چیز کو بہت ہی برا محسوس کر رہے ہوتے ہو، لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات تم کسی چیز کو بہت ہی اچھا سمجھ رہے ہوتے ہو، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ پاکستان اور پوری دنیا کے اس وقت جو حالات ہیں، ان میں سب سے اہم تقاضا قوموں کے اتحاد کا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس پروگرام میں وحدت اور اتحاد کی بات کی ہے، اخوت اور محبت کی بات کی ہے، رواداری کی بات کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کرنے کی بات کی ہے۔ کل جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، تمام فریقوں کو اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی جیت ہونی چاہیے، پاکستان کو جیتنا چاہیے۔ ہمارے سیاسی اختلافات، مذہبی اختلافات اس نہج پہ نہیں جانے چاہیے جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ آپ نے دیکھا کہ چند دنوں میں یہ جو بحران کے آئے ہیں، ہماری اسٹاک ایکسچینج، ڈالر کا ریٹ اور بہت سارے مسائل جو پیدا ہوئے، کیسے ان سے نمٹنا ہے۔ ہم جو ایک زرعی ملک ہیں، عالم اسلام کی ایٹمی قوت ہیں، ایک مضبوط قوم اور فوج رکھتے ہیں، ہمیں حالات و واقعات میں کس طرح آگے بڑھنا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں کو یہ امید تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا اور اس کے برخلاف آ گیا، ان کے دل ٹوٹے بھی ہوں گے، لیکن جمہوریت کا آئین اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی بات آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پیش کریں۔ سپریم کورٹ ایک مضبوط پاکستان کی ریاست کا پلر ہے۔ فیصلوں سے اتفاق بھی ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے فیصلوں سے میرا اتفاق ہو اور سارے فیصلوں سے میرا اختلاف ہو، لیکن ہمیں صبر، تحمل، بردباری سے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ملک اور میری آنے والی نسلوں کو فائدہ کس میں ہے، انتشار میں ہے، افتراق میں ہے۔ اور ناظرین، ایک بات میں بار بار کہتا آیا ہوں، اسی پروگرام میں ہزاروں بار کہی ہے، دیگر چینلز پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، کہ یہ جو اختیار ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، فتوی بازی کا، غداری کے سرٹیفکیٹ کا، محب وطن کا، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، یہ ہمیں کرائیٹیریا دین اسلام نے دیا ہے اور وہی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کون سربلند ہے، کون محب وطن ہے،
کون غدار ہے یہ اختیار عدلیہ کے پاس ہے، اور عدلیہ کو ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ پاکستان علماء کونسل نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں بڑا واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ غیر ممالک کے سفراء سے ملنا غداری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی پاکستان کے مفادات کے خلاف، ریاست کے مفادات کے خلاف کسی سے ملتا ہے تو ضرور اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہم بہت ساری قوموں، قبیلوں، فرقوں میں تقسیم ہیں۔ یہاں مہاجر ہیں، یہاں پنجابی ہیں، یہاں سندھی ہیں، یہاں بلوچی ہیں، یہاں سرائکی ہیں، یہاں پختون ہیں، یہاں شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن آئین پاکستان ہم سب کو جوڑ دیتا ہے، اور آئین پاکستان کی تکریم اور عزت ہی ہمیں یکجا کر کے رکھتی ہے۔ فرقہ وارانہ امور میں پیغام پاکستان کی صورت میں ایک دستاویز نے ہمیں جوڑ کر رکھ دیا ہے جس پر ہزاروں علماء کے دستخط ہیں۔ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، جیو اور جینے دو۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی محاذ بنے ہیں، سیاسی نفرت آئی ہے، اس نے ہمیں بہت زیادہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جو زبان شام 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک بولی جاتی ہے، لوگ کہتے تھے مذہبی لوگوں میں عدم رواداری ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ ہم نے تو سیاسی دوستوں میں بھی عدم رواداری کو دیکھا ہے، بہت زیادہ دیکھا ہے۔ آج کے دن جمعے کا مقدس دن ہے، سب سے پہلے تو میری گزارش یہی ہوگی کہ ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے سرحدوں پر کھڑے جوانوں کے لیے، اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں کے لیے خیر مانگے۔ پاکستان جس معاشی عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ جدوجہد کرنی ہے، ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے۔ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کو میں سمجھتا ہوں کہ ہفتے کو اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے اور نئے وزیر اعظم آتے ہیں تو انہیں پرانی رنجشوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے، اور جو آج کی حزب اقتدار ہے اسے حزب اختلاف کے ساتھ آگے بڑھ کے پاکستان کو مسائل کے انبار سے نکالنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسانوں کو، کبھی بھوک، کبھی اموات، کبھی کھیتوں میں، کھلیانوں میں اناج کا کم ہو جانا، یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ ان آزمائشوں سے اللہ ہی ہمیں نکال سکتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ پاکستان میں جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی؟ وہ غیر جانبدارانہ احتساب اور انتخاب سے ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ اس فورم پر بھی اور باقی جگہوں پر بھی یہی بات کی ہے کہ انتقام نہیں، احتساب اور غیر جانبدارانہ احتساب۔ ناظرین، رمضان کے اسی مہینے میں ہمیں پاکستان ملا تھا، رمضان کے اسی مہینے میں ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔
اور نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا، پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ، پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا جہاں ہر کوئی محفوظ ہو، کوئی اقلیت ہو یا اکثریت میں ہو اسے کسی کا خوف نہ ہو، کوئی جتھا کوئی گروہ طاقت کے بل بوتے پر پاکستان کی عوام کے اوپر اپنی حاکمیت مسلط نہ کرے. پھر بہت محنت کے بعد آئین پاکستان بنا، جس کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو، مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، پروفیسر غفور احمد، مولانا شاہ احمد نورانی اور ان سب حضرات کو جاتا ہے. اس آئین کی بالادستی میں ہی ہم سب کی بالادستی ہے. بلا شبہ جب آپ کی خواہشات کے برخلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کا دل دکھی ہوتا ہے، لیکن میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے بڑے محترم ہیں. ہم نے دیکھا گزشتہ 2-3 دن میں مختلف مراحل آئے. جس کو لگا فیصلہ میرے خلاف آئے گا اس نے عدلیہ کو نشانہ بنایا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے غیر جانبدار رہنا ہے، انہوں نے ثابت کر دیا. یہی ہم چاہتے تھے، یہی کہا جاتا تھا. لیکن یاد رکھیے، اس ملک کی عوام کی، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی، اس ملک کی عدلیہ کی ایک پارٹی ہے اور اس کا نام ہے پاکستان. اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کہیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہوگا، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو یہ سارے ادارے اور قوم نیوٹرل کے لفظ سے ناواقف ہو جائیں گے. یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ پاکستان کو نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچنے دے گی. یہی آج کے مبارک دن کے موقع پر، رمضان المبارک میں میری گزارش ہے کہ انتقام کو چھوڑیے، احتساب، غیر جانبدارانہ احتساب اور غیر جانبدارانہ انتخاب، پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا، پاکستان میں جو نظریاتی اور سیاسی انتہا پسندی پیدا ہو چکی ہے اسے ختم کرنا، پیغام پاکستان کی صورت میں پاکستان کو ایسی سمت میں لے کے جانا جہاں پر فرقہ وارانہ تشدد نہ ہو، نفرتیں نہ ہوں. نئی حکومت کو بھی اس پر کام کرنا ہوگا. مجھے معلوم نہیں ہے کہ حزب اقتدار حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے، لیکن میں آج یہ بات ہمیشہ کی طرح ضرور کہوں گا کہ وہ سوچا جائے جس سے پاکستان مضبوط ہو. ناظرین، میں آپ کو بتاؤں، اس بحران کے دوران بہت بڑی سازش بھی ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کو پاکستان کے دوستوں کے ساتھ لڑا دیا جائے. ایک پوری مہم چلائی گئی کہ پاکستان کے داخلی معاملات میں پاکستان کے دوست ممالک مداخلت کر رہے ہیں، جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. پاکستان کے کسی دوست ملک نے، عرب اسلامی ملک نے، میں واضح کر دوں، کسی بھی پاکستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت نہیں کی. ان کو پاکستان عزیز ہے، پاکستان کی قوم عزیز ہے. یہی وہ مرحلہ ہے، یہی وہ معاملہ ہے جس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. ناظرین، اب میں رمضان المبارک کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا اور پھر جو اس وقت عالم اسلام کی صورتحال ہے اس پہ بات کروں گا.
नादरीन, इस वक्त तो महंगाई अपने अरूज पे जा चुकी है। मैं वही अपील जो रोज़ करता हूँ अपने ताजर भाइयों से कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से दूर रहें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। किसी को इस वक्त नफ्सा नफसी है, और उसकी वजह यह है कि मुल्क में जब हुकूमत ना हो, पंजाब में भी हमारे जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आप सबके सामने है। पंजाब असम्बली बंद है और हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपना इजलास कर लिया है, जिसमें उन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बना लिया है। क्या ही बेहतर हो कि अगर हमारा अक्सरियत जिसके पास है वो अपना वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनाए, अक़लियत जिसके पास है वो कबूल करे, और ये लोटा क्रेसी का मामला ख़त्म हो। इसकी किसी सूरत हौसला अफजाई नहीं की जा सकती है कि आप वोट किसी के नारे, किसी के मंशूर, किसी के इंतखाबी निशान पर लड़कर आएँ और फिर आप कहीं और चल पड़े। इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। अब जबकि हमें नए इंतखाबात की तरफ भी जाना है, वो चाहे 6 माह बाद हों, साल बाद हों या कम अरसे में हों, तो मैं एक बात और भी अर्ज़ करना चाहता हूँ इस मौके पे। वो है कि इंतखाबात में पैसे का अमल दखल। गरीब आदमी तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसको कैसे मुमकिन बनाना है? अब इलेक्शन कमीशन के पास वक्त है। इस्लाहात जो लानी है उन इस्लाहात की तरफ तवज्जो की जाए। ओवरसीज़ का वोट जो है उसके बारे में भी ज़रूर गौर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बाहमी इत्तेफाक राय से सोचा जाना चाहिए। आखिर में बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि कोई वजीफ़ा बता दें। मैं कोई आमिल तो नहीं हूँ, एक दीन का तालिब इल्म हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इस्तिग़फ़ार सबसे बड़ा वजीफ़ा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये रिज़्क़ भी खोल देता है, गुनाहों की माफ़ी भी हो जाती है, घर में बरकत भी हो जाती है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम अपने घरों में कुरान नहीं खोलेंगे, मेरा सवाल आप सबसे है कि हमारे घरों में रमज़ानुल मुबारक में अब तक कितने पारे पढ़े गए हैं? हमारे बेटे ने कितना पढ़ा, बेटी ने कितना पढ़ा, हमने खुद कितना पढ़ा, बाकी। और अगर हमने कुरान ही नहीं खोलना, अपने घर को कुरान से मुनव्वर ही नहीं करना, तो फिर कैसे अल्लाह की रहमत आएगी, कैसे अल्लाह का फ़ज़ल आएगा? ये मेरी गुजारिश है कि अपने घरों को कुरान करीम की नेमत से मुज़य्यन करें। नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ जो मैं हमेशा और रोज़ाना की बुनियाद पर करता आ रहा हूँ कि खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द का ख़याल रखें, अपने अफ्तार में गुरबा को शामिल करें, अपने मुलाज़मीन को शामिल करें, अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल करें, अपने दोस्त अहबाब, वो जो सबसे पहले कुरान ने कहा है करीबी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदारों को देखें जिनके घरों में अफ्तार का नहीं सामान, या आपके यहाँ 8, 6, 7, 10 डिशें बन रही हैं, उनके यहाँ 2 बन रही हैं, तो फ़र्क है ना। तो आप ये 8 की बजाय 5 कर लें और उनकी 2 की बजाय 5 हो जाएंगी, 3 आप उनको। ये हमें करना चाहिए। अल्लाह का हक़ इबादत है और बंदे का हक़ जो है वो उसके ख्याल रखना है। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी इल्तिजा है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम, पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए खैर का ज़रिया बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।